السلام کا ایک عصا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے وہ گھومتے گھومتے اس صندوق میں محفوظ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین شریف تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل تھیں جیسے کپڑے وغیرہ، تو کئی ایسی متبرک چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو وہ کہا گیا صندوق آئے گا۔ اس صندوق کا بھی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور اسی صندوق کی برکتوں سے بنی اسرائیل بڑے خوشحال رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس کی قدر چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، تو ان کو جو سزائیں دی گئی تھیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم عمالقہ ان پر مسلط کی، جنہوں نے بنی اسرائیل کو مارا پیٹا، ان کی بادشاہی کو ختم کر دیا، اور پھر ان سے وہ صندوق بھی چھین لیا۔ کچھ عرصے تک وہ لوگ اپنے قبضے میں اسے رکھے رہے، پھر انہوں نے اس کی ناقدری کر کے اور بے ادبی کرتے تھے اس صندوق کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بیماریوں میں مبتلا کیا۔ اب طرح طرح کی سخت بیماریوں میں وہ لوگ جب پڑ گئے تو ان کے چند بڑوں نے کہا کہ یہ جب سے صندوق آیا ہے نا تب سے ہم پریشان ہوئے، ایک کام کرتے ہیں اس صندوق کو خود سے دور کر دیں۔ انہوں نے بیلوں پر اس صندوق کو رکھا اور بیلوں کو چلا دیا کہ دور لے جائیں اس کو۔ اس علاقے میں قوم عمالقہ یہ کر رہی تھی کہ وہ صندوق باندھ کے بیلوں پہ وہاں سے ہانک دیے، اور ادھر حضرت شمویل علیہ السلام اسی وقت اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ تم اگر نشانی مانگتے ہو تو تمہارے لیے نشانی آ رہی ہے، ایک صندوق جو رب تمہارے پاس بھیج رہا ہے اور فرشتے اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہانک دیا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان بیلوں کو اس قوم کے پاس بھیجا، بنی اسرائیل کے پاس۔ تو اس میں کافی طویل اور بھی واقعات ہیں، لیکن ایک مجموعہ ایک نچوڑ کلام کا یہی کہ اس طرح کا ایک واقعہ تھا، اور اس صندوق کے اندر جو